السلام علیکم دوستو، اپنا ذوق چینل ایک اور نئی اور منفرد ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، جس کا عنوان ہے صحابی رسول حضرت ثابت بن قیس انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ثابت بن قیس انصاری قبیلہ خزرج کے نمایاں سردار تھے اور مدینہ منورہ کے چند بڑے زعماء میں سے تھے۔ وہ نہایت ذہین، حاضر جواب، خوش بیان اور بلند آواز شخص تھے۔ جب بولتے تو محفل پر چھا جاتے اور جب تقریر کرتے تو سامعین کو مسحور کر لیتے۔ وہ یثرب کے ان افراد میں سے تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ انہوں نے جیسے ہی نوجوان داعیہ اسلام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو اپنی پرسوز و دلکش آواز اور بلند و دلگداز لہجے میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تو قرآن مجید کی تلاوت کی حلاوت اور ان کی پرسوز آواز کی تاثیر نے ان کو اسیر کر لیا۔ اپنے حسن بیان سے ان کے دل کو اپنے قابو میں کر لیا اور اپنی ہدایت و تشریح سے ان کی عقل کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے سینوں کو ایمان کے لیے کھول دیا اور پیغمبر اسلام کی جماعت میں شمولیت اختیار کر لینے کی وجہ سے ان کے ذکر کو بلند کر دیا۔ جب رسول اللہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو حضرت ثابت بن قیس نے اپنے قبیلے کے شاہ سواروں پر مشتمل ایک جماعت کے ساتھ آپ کا شاندار استقبال کیا۔ آپ کا اور آپ کے رفیق سفر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پرتپاک خیر مقدم کیا اور آپ کے سامنے ایک مؤثر تقریر کی، جس کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور اس کے نبی پر درود و سلام سے اور اس کا اختتام ان الفاظ پر کیا: اے اللہ کے رسول، ہم آپ سے اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم ہر اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے اپنی اولادوں کی اور اپنی عورتوں کی حفاظت کرتے ہیں، تو ہمیں اس کے بدلے میں کیا چیز ملے گی؟ جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت۔ جنت کا لفظ جیسے ہی لوگوں کے پردہ سماعت سے ٹکرایا، ان کے چہرے فرط مسرت سے جگمگا اٹھے اور ان کی پیشانیاں خوشی سے دمکنے لگیں اور سب نے یک زبان ہو کر کہا: رضینا یا رسول اللہ، ہم راضی ہیں اے اللہ کے رسول، ہم راضی ہیں۔ اور اس روز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس کو اپنا خطیب بنا لیا۔ جیسا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ آپ کے شاعر تھے، جب بھی عرب قبائل کے وفود اپنے فصیح البیان خطباء اور قادر الکلام شعراء کو لے کر مناظرہ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، آپ ان خطیبوں کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو اور ان کے شاعروں کا جواب دینے کے لیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو طلب فرماتے تھے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ سچے مومن، پکے متقی، اپنے رب سے ڈرنے والے اور ہر اس چیز سے سختی کے ساتھ اجتناب کرنے والے تھے جو اللہ تعالیٰ کو غضبناک کر دے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بہت زیادہ خوف زدہ اور غمگین ہے اور خوف کے مارے کانپ رہے ہیں، تو آپ نے ان سے پوچھا: ابو محمد، تمہیں کیا ہوا ہے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ انہوں نے جواب دیا: وہ کیوں؟ آپ نے دوبارہ سوال کیا: اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ناکردہ اعمال پر تعریف کی خواہش کرنے سے منع فرمایا ہے، اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ مجھے اپنی تعریف اچھی لگتی ہے، اسی طرح اس نے خود پسندی سے بھی روکا ہے اور میرا حال یہ ہے کہ میں خود کو پسند کرتا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دیر تک ان کو تسلی دیتے رہے، پھر آخر میں ارشاد فرمایا: ثابت، کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تم ایک قابل تعریف زندگی گزارو، شہید کی موت مرو اور جنت میں داخل ہو جاؤ؟ یہ مزدہ جان فضا سن کر حضرت ثابت کا چہرہ خوشی سے جگمگا اٹھا اور وہ بے ساختہ بول اٹھے: کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا: یہ چیزیں تمہیں حاصل ہوں گی۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا قول قرآن پاک کی ایک آیت کی صورت میں نازل ہوا، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے:
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، اور نہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرو جس طرح تم ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں کرتے ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے، یعنی تمہارے سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شدید محبت اور گہرے تعلق کے باوجود آپ کی مجالس سے کنارہ کش ہو کر اپنے گھر میں گوشہ نشین ہو گئے، یہاں تک کہ فرض نمازوں کی ادائیگی کے سوا دوسری کسی ضرورت سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ جب رسول اللہ نے ان کے متعلق دریافت کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کا حال مجھے کون بتا سکتا ہے، تو ایک انصاری نے کہا، اے اللہ کے رسول، ان کی خبر میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ اور جب وہ ان کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہ اپنے گھر میں رنج و رنج و غم سے گھل رہے ہیں، اور جب ان سے پوچھا کہ ابو محمد آپ کا کیا حال ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ بہت برا، اور جب اس کا سبب دریافت کیا تو بولے، تم جانتے ہو کہ میری آواز اونچی ہے جو اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو جاتی ہے، اور اس کے متعلق قرآن میں جو کچھ نازل ہو چکا ہے وہ بھی تمہارے علم میں ہے۔ میں تو اپنے بارے میں یہی سمجھتا ہوں کہ میرے سارے اعمال رائگاں ہو گئے ہیں اور میں اہل دوزخ میں سے ہوں۔ اس انصاری صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں واپس آ کر جو کچھ دیکھا اور سنا تھا سب آپ کے گوش گزار کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، جا کر ان سے کہہ دو کہ تم اہل جہنم میں سے نہیں بلکہ اہل جنت میں سے ہو۔ یہ ان کے لیے ایک معمولی بشارت تھی جن کی امید وہ زندگی بھر کرتے رہے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ غزوہ بدر کے سوا تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہے، اور اس شہادت کی طلب میں جس کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی تھی، جنگ کے خطرناک ترین معرکوں میں گھستے رہے، مگر ہر بار وہ ان کے بالکل قریب سے ہو کر گزر جاتی اور وہ اسے حاصل کرنے سے محروم رہ جاتے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں مسلمانوں اور مسیلمہ کذاب کے درمیان مرتدین کے خلاف جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس وقت حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ انصار کے علم بردار، حضرت سالم مولا ابی حذیفہ مہاجرین کے سردار، اور حضرت خالد بن ولید پوری فوج کے سپہ سالار تھے، جس میں انصار و مہاجرین اور عرب و بادیہ نشین سب شامل تھے۔ جنگ کے پہلے مرحلے کے بیشتر معرکوں میں قوت و غلبہ کا توازن مجاہدین کے لشکر کی بجائے مسلمہ اور اس کے لشکر کی طرف تھا، یہاں تک کہ وہ حضرت خالد بن ولید کے خیمے میں داخل ہو گئے اور ان کی بیوی تمیم کو قتل کر دینا چاہا۔ انہوں نے خیمے کی تنابیں کاٹ ڈالی اور اس کو بری طرح پھاڑ ڈالا۔ حضرت ثابت نے اس روز مسلمانوں کی کمزوری اور ان کے انتشار و پراگندگی کے جو مناظر دیکھے اور ایک دوسرے پر طعن و تشنیع اور الزام تراشی کی جو باتیں سنیں، انہوں نے ان کے دل کو رنج و الم سے بھر دیا۔ اس وقت شہروں کے رہنے والے بادیہ نشینوں پر بزدلی کا الزام لگا رہے تھے اور صحرا نشین شہریوں کو طعنہ دے رہے تھے کہ یہ ٹھیک سے نہیں لڑ رہے ہیں اور انہیں کیا معلوم کہ جنگ کیسے لڑی جاتی ہے۔ اس وقت حضرت ثابت نے کفن سر پر باندھا اور مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہو کر ان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، مسلمانوں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تو اس طرح نہیں لڑا کرتے تھے۔ کتنی بری ہے یہ حرکت کہ تم نے دشمن کو اپنے اوپر جرأت کا موقع فراہم کیا، اور کیسی ناپسندیدہ ہے یہ بات کہ تم نے ان کے سامنے کم ہمتی اور پست حوصلگی کا ثبوت دیا۔ پھر اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا، خدایا، مسلمہ اور اس کے متبعین نے جس شرک کا ارتکاب کیا اور مسلمانوں نے جس کمزوری کا اظہار کیا ہے، میں اس سے تیری بارگاہ میں اپنی برت اور لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں۔ پھر حضرت برا بن مالک انصاری، حضرت عمر کے بھائی حضرت زید بن خطاب اور حضرت سالم مولا ابی حذیفہ
رضی اللہ عنہم وغیرہ جیسے مبارک و فرخندہ خال صحابہ کرام کے شانہ بشانہ ایک بپھرے ہوئے شیر کی طرح دشمن کی صفوں پر ٹوٹ پڑے اور شجاعت و مردانگی کی ایسی مثال قائم کر دی جس نے مسلمانوں کے دلوں کو غیرت و حمیت اور دشمن کے سینوں کو خوف و رعب سے بھر دیا۔ وہ برابر لڑتے رہے اور ہر ہتھیار سے مقابلہ کرتے رہے، حتیٰ کہ زخموں سے چور ہو کر میدان جنگ میں گر پڑے، اور اس شہادت سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی جس کی بشارت ان کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، اور اس فتح سے ان کا دل خوش ہو گیا جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے ذریعے عطا فرمائی۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے جسم پر ایک قیمتی زرہ تھی۔ ایک مسلمان ادھر سے گزرا تو اس نے وہ زرہ ان کے جسم سے اتار کر اپنے پاس رکھ لی۔ ان کی شہادت کی اگلی رات کو ایک مسلمان نے ان کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے اس سے کہا، میں ثابت بن قیس ہوں، تم مجھے پہچانتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں۔ تو انہوں نے کہا، میں تم کو ایک وصیت کر رہا ہوں، خبردار اس کو ایک خواب کی بات کہہ کر ٹال نہ دینا۔ کل جب میں قتل کر دیا گیا تو اس حلیے کے مسلمان کا گزر میری طرف سے ہوا۔ اس نے میری زرہ اتار لی اور اسے اپنے خیمے میں جو کیمپ کی فلاں سمت میں واقع ہے لے گیا، اور اس کو ایک ہانڈی کے نیچے رکھ کر اس کے اوپر سے کجادہ رکھ دیا ہے۔ تم خالد بن ولید کے پاس جا کر ان سے کہنا کہ وہ زرہ لینے کے لیے کسی آدمی کو اس کے پاس بھیجیں۔ وہ زرہ ابھی تک اسی جگہ پر پڑی ہوئی ہے، اور میں تم کو ایک دوسری وصیت بھی کر رہا ہوں، خبردار اس کو بھی ایک سونے والے کا خواب سمجھ کر نظر انداز نہ کر دینا۔ خالد سے کہنا کہ جب آپ مدینہ میں خلیفہ کے پاس پہنچیں تو ان سے کہیں کہ ثابت بن قیس کے ذمے یہ قرضے ہیں اور ان کے فلاں فلاں غلام آزاد ہیں، وہ میرے قرضے ادا کر دیں اور میرے غلاموں کو آزاد کر دیں۔ جب وہ آدمی نیند سے بیدار ہوا تو اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر جو کچھ سنا اور دیکھا تھا سب ان کے سامنے بیان کیا۔ تو انہوں نے ایک آدمی کو زرہ لینے کے لیے بھیجا، اور وہ اس کو اسی جگہ سے ملی جس کی نشاندہی انہوں نے خواب میں کی تھی۔ چنانچہ اسے لا کر ان کے سامنے پیش کر دیا، اور جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مدینہ واپس آئے تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کی یہ بات بتائی اور ان کی وصیت بیان فرمائی۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کی وصیت کو نافذ کر دیا۔ حضرت ثابت بن قیس کے سوا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جن کے مرنے کے بعد وصیت نافذ کی گئی ہو۔ اللہ تعالی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ سے راضی ہو اور ان کو علیین میں ٹھکانہ دے، آمین ثم آمین یا الہ العالمین۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کاوش۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی علمی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔